أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 9वें जुज़ में सूरतुल अअराफ आयत नंबर 120 तक मुकम्मल किया। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 121 से आयत नंबर 143 तक पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। आज जुमेरात को इस सिलसिले का ये आखिरी दर्स है। इंशाअल्लाह अगले महीने जब आएंगे तो दोबारा ये सिलसिला जहाँ से तमाम होगा, खुदा ने तौफीक दी तो दोबारा वहीं से हम आगाज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल फ़िरऔन आमन्तुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून लअक़त्तिअन्न अयदियकुम वअरजुलकुम मिन ख़िलाफ़ थुम्म लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा वक़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि वयज़रक वआलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम वनस्तहयी निसाअहुम वइन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तഈनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिहि वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना वमिन बअदि मा जि'तना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिक अदुव्वकुम वयस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्दि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़्सिम मिनत्थमराति लअल्लहुम यज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू मह्मा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 121 سے ہم آغاز کریں گے ترجمے اور وضاحت کا. قصہ جو جاری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا فرعون اور اس کے ملا سرداروں کو یعنی دعوت دینا اور فرعون کا انکار کرنا اور پھر جادوگروں کو حضرت موسیٰ پر جادوگری کا الزام لگا کے پروپیگنڈا کر کے پھر جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں کا اپنی رسیاں ڈالنا اور حضرت موسیٰ کے عصا کا اس جادو کا پور کھول دینا. اور کیونکہ جادو کے متخصص تھے اسپیشلسٹ تھے اس ساحر جو فرعون نے بلائے تھے اور ان پر واضح ہو گیا کہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے وہ سحر نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر اس سے کوئی چیز ہے. اور وہ یہ راز کھل جانے کے بعد حقیقت کھل جانے کے بعد سجدے میں گر پڑے. آیت نمبر 120 یہاں تک. جب سجدے میں گرے تو آیت نمبر 121 ہے قالوا آمنا برب العالمین. کہنے لگے ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب, کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا. پہلے انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اور تاکہ ساری بات واضح ہو جائے فرعون یہ نہ کہے کہ میں رب العالمین ہوں, انہوں نے کہا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لے آئے. 123 قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. اب یہ ایک بہت بڑے صاحب اقتدار اور ظالم جس کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے, اس کے بلائے ہوئے لوگ بغیر اس سے پوچھے بات کیے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ یعنی اس کے مخالف کی بات پر ایمان لے آئے. ظاہر ہے کہ یہ اور آن ببولا ہو گیا. اور کیا کہنے لگا؟ فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کوئی ظالم اسے روک نہیں سکتا. ایمان ایسی شجاعت اور ایسا ارادہ انسان کو عطا کرتے ہیں. لیکن اب اس نے کیا کیا؟ کیونکہ پورا مجمع جمع تھا, پوری عوام جمع تھی, ان کے سامنے اس کی سبکی ہو رہی تھی
تو جیسے مکار لوگ اور یہ پولیٹیشنز سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، فوراً عوام کی توجہ کو ایک اور طرف اس نے پھیرنا چاہا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اب بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو جادوگروں سے کہا کہ تم اصل میں اسی کے شاگرد ہو، اور تم نے اور تمہارے اس استاد موسیٰ نے مل کر، لہذا سچ جھوٹ ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے افکار ان کے خلاف نہ ہو۔ ہر زمانے میں اور آج بھی ایسا ہی ہو، افکار عمومی کو کنٹرول کرو، پروپیگنڈے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے۔ جو حق کا پرچم بلند کرے، عدل کی، انصاف کی آواز اٹھائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا، توحید کی آواز بلند کرے تو مشرک مزاج لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا مختلف طریقوں سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کر دیتے۔ تو فرعون نے بھی یہ کیا، حالانکہ جادوگروں کو خود بلایا ہوا تھا اس نے اور پیسوں کا وعدہ کیا ہوا تھا، انعام کا، لیکن اپنے بیان کو اس نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بدلا۔ کیا کہنے لگا؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک ایسا مکر ہے جو تم نے شہر میں کیا ہے، جو تم نے اور موسیٰ نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی۔ کس لیے؟ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اہل شہر کو یہاں سے بے دخل کر دو، نکلوا سکو۔ وہ بہت مکار لوگ۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ یعنی فرعون نے گویا کہ عوام کا مخلص بن کے دھمکی دی کہ تم اپنے مکر سے اس قوم کو، انہیں شہر سے نکالنا چاہتے تھے، اب میں ان قریب تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا میری عوام کے خلاف، جیسے کہتے ہیں نا ملک و قوم کے اور عوام کے وسیع تر مفاد میں، کہ فرعون بھی اسی طرح بیان دے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مکر سے انہیں شہر سے بے دخل کر دو، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، یعنی میں عوام کا مخلص اور میں بنی اسرائیل کا جو ہے خیال رکھنے والا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ اور سزا کیا اناؤنس کی؟ آیت نمبر 124 میں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں حتماً تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں۔ کیا مطلب؟ انخلاف، یعنی مثلا دایاں ہاتھ اگر ہے تو بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا یہ کہ بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، دایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ یہ ایک بڑی عبرتناک قسم کی سزا ہے، اور یہ کر کے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر اس کے بعد حتماً تم سب کو سولی پہ چڑھا، یعنی پہلے عبرتناک سزا جس سے لوگ تمہاری تکلیف دیکھیں، اور اس کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ تم میری عوام کو جو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو اور ان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، میں تمہیں اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے ساتھ عوام کا مخلص بن کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سارے چور لٹیرے عوام کے کندھے پہ رکھ کے وجود چلا رہے ہیں، بیچاری عوام، ہم عوام کے مخلص، ہم عوام کو یہ کریں گے، ہم عوام کو وہ کریں گے۔ اور پچھلی اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اس بیچاری عوام کے ساتھ کیا 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 انہوں نے، سب کو پتہ ہے۔ 125 اور اتنی بڑی دھمکی کے بعد جادوگر جو تھے کیا کہنے لگے؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو جو بھی کرنا چاہے کر لے۔ وہ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم نے تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اگر قتل کر دے گا تو بھی، تو قتل نہیں کرے گا تو بھی۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی پختگی۔ اور ایک جگہ پہ انہوں نے اسے کہا تھا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، جو تو نے کرنا کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو زیادہ سے زیادہ اسی ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتا کر۔ اور یہ حقیقی مومنین نے جب بھی باطل کا اور ظلم کا سامنا کیا ہے تو پھر ان کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ نہیں چکے، انہوں نے کہا جو کرنا کر دو، کاٹنا ہے تو ہمیں کاٹ کے رکھ دو، لیکن اپنے موقف سے ہم نہیں رکتے۔
یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر انقلاب کا سبب بنتے ہیں. ورنہ پرچم اٹھایا ہم یہ کر دیں گے، آپ نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ خطرہ زیادہ بڑھ گیا پھر اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور دھمکیوں کی زد میں آ گئے، بزدل بن گئے، پیسے لے کے ساتھ مل گئے، اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں. لیکن عوام کو وہی شو کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عوام کے مخلص. 126 یہ انہی جادوگروں کی بات جاری ہے. آپ توجہ کریں کہ ابھی چند لمحے پہلے یہ لوگ بدترین حالت میں تھے. فرعون کی خوشنودی کے لیے، شرک اور کفر کے دفاع کے لیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے، لیکن چند لمحوں میں ایسا ان میں انقلاب آیا کہ اللہ نے ان کے جملے بھی قرآن کا حصہ بنائے. اور ان جملوں میں غور کرنا چاہیے. انسان کے اندر ایمان کی روح پھونک گئی. انسان فرعون کے دربار کے منظر کو، بلکہ وہ دربار کو نہیں تھا، وہ تو پورا اس نے عوام کو جمع کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے. اور ان جادوگروں پہلے رسوا ہوا، جادوگر شکست کھا گئے، اور پھر جب جادوگر سجدے میں گر پڑے تو اور رسوا ہو گیا، اور اب شدت سے دھمکیوں پر اتر آیا. آپ اس کی پکچر بنائیں ذرا کہ کیسے وہ پیچ و تاب کھا رہا ہوگا اپنی کرسی پہ یا جہاں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. کیونکہ عوام میں جو تاریخ میں ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد اس کے نتیجے میں ایمان لے آئی. تو اگر قتل کر دے گا تو بھی، تو قتل نہیں کرے گا تو بھی. یہ ہوتی ہے ایمان کی پختگی. اور ایک جگہ پہ انہوں نے اسے کہا تھا فقد ما انت قادر، جو تو نے کرنا کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اسی ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتا کر. اور یہ حقیقی مومنین نے جب بھی باتیں پرچم اٹھایا ہم یہ کر دیں گے، ہم نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ خطرہ زیادہ بڑھ گیا پھر اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور دھمکیوں کی زد میں آ گئے، بزدل بن گئے، پیسے لے کے ساتھ مل گئے. اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو وہی شو کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عوام کے مخلص ہیں. 126 یہ انہی جادوگروں کی بات جاری ہے. آپ توجہ کریں کہ ابھی چند لمحے پہلے یہ لوگ بدترین حالت میں تھے. فرعون کی خوشنودی کے لیے، شرک اور کفر کے دفاع کے لیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن چند لمحوں میں کیسا ان میں انقلاب آیا کہ اللہ نے ان کے جملے بھی قرآن کا حصہ بنائے ہوئے. اور ان جملوں میں غور کرنا چاہیے. انسان کے اندر ایمان کی روح پھونک دیتے ہیں. انسان فرعون کے دربار کے منظر کو، بلکہ وہ دربار تو نہیں تھا، وہ تو پورا اس نے عوام کو جمع کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے. اور ان جادوگروں پہلے رسوا ہوا، جادوگر شکست کھا گئے، اور پھر جب جادوگر سجدے میں گر پڑے تو اور رسوا ہو گیا، اور اب شدت سے دھمکیوں پر اتر آیا. آپ اس کی پکچر بنائیں ذرا کہ کیسے وہ پیچ و تاب کھا رہا ہوگا اپنی کرسی پہ یا جہاں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. کیونکہ عوام میں جو تاریخ میں آیا کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد اس کے نتیجے میں ایمان لے آئی تھی، اس مقابلے کے نتیجے میں. اور یہ اب بیچ میں سے ڈر رہا بھی تھا کہ عوام، اتنی بڑی عوام کے خلاف چلوں گا تو بغاوت نہ ہو جائے. لہٰذا افکار عمومی کو یہ گمراہ کرنے کے لیے ایسے ڈائلاگ بول رہا تھا، اور جادوگروں اور ان کو دھمکیاں لگا رہا تھا. توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اللہ
تبارک و تعالی نے ان کے جملوں کو ایمان سے بھرے ہوئے، حقیقی ایمان سے بھرے ہوئے لبریز ان جادوگروں کے جملوں کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 126، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تجھے ہماری کون سی بات بری لگی ہے؟ فرعون سے کہنے لگے، یعنی یہ بھی ایک قاطعانہ سخت جواب ہے۔ تو نے ہم میں کون سی بات بری دیکھی ہے سوائے اس کے کہ ہم جب ہمارے رب کی آیات، ہم نشانیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہم اس پر ایمان لیں، یہ برا لگا تجھے؟ یہ پھر ایک گستاخانہ جواب ہے کہ صحیح بات تجھے بری لگ رہی ہے۔ ربنا، پھر فرعون سے یہ بات کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پہ صبر کو انڈیل دے، یعنی اب جو ہمارے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہے فرعون، اس کے لیے اے اللہ ہمیں صبر دے تاکہ ہم استقامت دکھا سکیں۔ توفنا مسلمین، اور ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم مسلم ہوں، تیرے آگے سر جھکا ہوا ہو ہمارا، اس حالت میں ہماری وفات کرنا، ہمیں موت دینا، اور اس کے لیے ہمیں صبر عطا فرما تاکہ اس کے ظلم کی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ 127، وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اب یہ اس کے بعد گویا کہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، اور چونکہ ان سب کو اب اپنے اقتدار اور اپنے جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا وہ لرز رہا تھا اس بڑے حادثے کے بعد، مقابلے میں شکست کے بعد اور رسوائی کے بعد، تو جو سردار تھے انہوں نے فرعون کو پھر پمپ کیا، اس کو کیا کہنے لگے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ظالم کی نظروں میں عدل اور اصلاح فساد ہوتی ہے، اور جو اصلاح کرنے والا ہے اس کی نظروں میں ظلم، وہ فساد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فرعون کے جو سردار ہیں وہ حضرت موسیٰ کے کام کو فساد کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے کام کو فساد کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم سب کی بصیرت بہتر کرنے کے لیے، کہ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی پروپیگنڈا سنیں، آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، کسی پر کوئی بات لگا دی جائے، کسی کا کوئی نام رکھ دیا جائے کہ یہ تو فلان ہے، بھاگ کے اس پہ یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیشہ ظالم بھی، خود فسادی بھی، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو حق پرست ہوتے ہیں ان کو فسادی کہتے ہیں، فسادی ان کو فسادی کہتے ہیں۔ جیسے مثلا یزید اور اس کے چیلوں نے امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خناسوں کی نظر میں بغاوت ہوتا ہے، پلیدوں کی نظر میں، جو خود فاسق اور فاجر ہوں ان کے سامنے اور اقتدار میں بیٹھے ہوں کرسیوں پر، تو ان کی نظروں میں امر بالمعروف کرنے والا باغی ہوتا ہے، اور وہ اسے باغی کا نام دیتے ہیں، اور پبلک سمجھتی یہ باغی ہے۔ جیسے آج تک بھی بہت سارے عقل سے فارغ لوگ ادھر سے حدیث پڑھتے ہیں رسول کی، جوانان جنت کا سردار، ادھر سے کہتے ہیں باغی۔ عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقل اگر ہو، تھوڑا سا انالیسس کریں تو پھر سوچیں کہ اگر باغی ہے یہ امام حسین، شریعت رسول کے باغی ہیں،
تو پھر جنت کے جوانوں کے سردار کیسے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نوح کا بیٹا نہیں جا سکتا حضرت نوح کی شریعت سے بغاوت کر کے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا، تو یہ امام حسین جنت کے سردار کہاں سے بن گئے بغاوت کر کے؟ اور یہ تو ثابت ہے صحیح روایات صحیحہ میں، شیعہ کی تو بات ہی اور ہے، اہل سنت سے ثابت ہے کہ میرے یہ دو نواسے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لیکن پروپیگنڈا آج تک آپ دیکھیے، وہ جو بنو امیہ نے زہر ڈالا تھا امت کی رگوں میں، آج تک دوڑ رہا ہے بعض کی رگوں میں، مگر یہ کہ جس کو اللہ عقل دے دے اور اللہ اس پہ رحم کرے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا رک کے سوچنا چاہیے کہ جو میں سن رہا ہوں یہ حقیقت بھی ہے یا پیچھے کوئی اور گیم ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ مثال کے طور پہ آج کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہو یا دوسرا نیوز چینلز ہو، کتنے یہ دین اسلام کی اقدار کے اور اہداف کے آگے بڑھانے والے اور محافظ ہیں؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور عریانی کی ترویج میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے، سب سے بڑا کردار ان لوگوں کا ہے۔ ان کی تو ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جس میں عقل ہو، ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، مگر وہ بات جو ان کے اپنے خلاف ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ باقی کسی پر یہ تہمت لگائیں، کسی پر یہ کوئی مسئلہ کریں، کچھ کریں، ان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ عام عوام اس بصیرت کا بہت کم مظاہرہ کرتی ہے، پروپیگنڈے کی زد میں آ کر ہی مختلف چیزوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پھر محمد وآلہ۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں، تیری بھی پرستش چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے فرعون خود بھی معبود بنا ہوا تھا اور فرعون بھی بعض معبودوں کی پرستش کرتا تھا، خود کچھ معبود بنائے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو ان کی طرف سے معبود قرار دیا ہوا تھا کہ وہ معبود ہے میرے اور تمہارا معبود میں ہوں۔ اب یہ جب اپنے سرداروں کا یہ مشورہ تو نہیں تھا، انہوں نے اکسایا فرعون کو اور غصہ دلایا گویا کہ، تو فرعون کہنے لگا قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے بنی اسرائیل کی نسل کشی، 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک جب وہ نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹ دے گا، تب بھی یہ کام ہوا ہے، اور دوسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب اس نے بنی اسرائیل میں بغاوت کے آثار دیکھے اسی واقعے اور مقابلے کے بعد، تو پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کے مردوں کو بہانے سے جھوٹے کیس بنا کے بغاوت یہ وہ قتل کروایا جائے اور ان کی عورتوں کو استفادے خدمت کے لیے زندہ رکھا جائے۔ فرعون بولا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اور یقیناً ہمیں ان پر بالادستی حاصل ہے۔ قاہرون، ہم قاہر ہیں یعنی ہم غالب ہیں ان پر، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم طاقتور ہیں۔ اب جب فرعون کے یہ پلان گویا کہ کسی طریقے سے پہنچے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تک، اب دیکھیے کہ اللہ کا نمائندہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہا ہے۔ 128 یہ ان جو زیادہ پیروں فقیروں والے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو اللہ سے مدد مانگنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ۔
وہی بات جو قرآن مجید نے سورۃ الفاتحہ میں کہی اور ہر نماز میں 2 مرتبہ اس کی تکرار ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نبی کا یہی میسج ہے، صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ سے مدد۔ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یعنی صبر یعنی ڈٹ جاؤ، نہ کہ گھروں میں گھس کے بزدلی کی طرح بیٹھ جاؤ، یہ صبر نہیں ہے، غلط معنی ذہنوں میں ڈالا ہوا، یعنی برداشت کرو اور استقامت دکھاؤ۔ پھر اس کی دلیل دی اپنی قوم کو کہ یہ زمین فرعون کی نہیں ہے، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ کی بات صحیح ہوئی، فرعون کو اللہ نے اٹھا کے باہر پھینکا اور یہ بنی اسرائیل اس زمین کے وارث بن گئے۔ یعنی یہ اس جملے میں یہ امید دلانے والا جملہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے، فرعون کی نہیں ہے، اور فرعون اللہ چاہے تو فرعون کو ہٹا دے گا اور تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور سب سے جو بالکل لاسٹ بات ہے وہ یہ کہ اچھا انجام تو صاحبان تقوی کا ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں راہ حق میں شہید کر دیے جائیں، ان کو اذیتیں پہنچیں، یہ ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے، لیکن جو اصل انجام ہے، عاقبت ہے، وہ متقین کے لیے، وہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ العاقبہ یہ عقب سے پیچھے پیچھے آنے کو کہتے ہیں، مثلا عقب پشت کو، عاقبہ یعنی پیچھے آنے والی، اور اصل میں یہ عاقبت خیر مراد ہے، اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے۔ 129 اب یہ جو قوم ہے نا، غلام قوم، فرعون کے زیر سایہ پلی ہوئی، غلامانہ افکار اور بزدلانہ افکار رکھنے والی قوم۔ آپ کو میں مثلا عرض کروں، ایک تصویر بتاؤں آپ کو، جو لوگ غلام معاشروں میں پلتے ہیں، اس غلامی میں پلنے والی قوم کے جو بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کے اور اپنی عوام کے درمیان واسطہ بنے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ بجائے قوم کو جرأت اور شجاعت کی طرف لانے کے، ان کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ جو بھی ظالم مطالبہ کریں اپنی قوم کو سمجھا بجھا کے، کر لو کچھ نہیں ہوتا، مجبوری ہے، یہ ہے، ورنہ ماریں گے، فلان کریں گے، اپنی قوم کو اور ان کی غلامی کے گر سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، اپنی قوم کو آزاد نہیں بناتے۔ تو یہ قوم جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، زمین اللہ کی ہے، قوم کا جواب سنو۔ 129 قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں تکلیفیں مل رہی تھی، اب آپ آ گئے ہیں تب بھی ہمیں تو تکلیفیں مل، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا آپ سے۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ پر ایک چوٹ تھی، کیا فرق پڑا ہے آپ کے آنے سے؟ غلام آگے نہیں سوچتا کہ جو اللہ نے عزت اور اقتدار کا راستہ رکھا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب ظالم کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر اذیتیں آئیں گی۔ اللہ کے آخری رسول کے ساتھیوں نے، آپ مکہ کی زندگی دیکھیں، بدترین اذیتیں برداشت کی، اس کے بعد جنگیں، ادھر قلیل تعداد ادھر کثیر تعداد، بھوک برداشت کی، سختیاں برداشت کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی رسول اللہ نے کوئی تسبیحیں پڑھ کے سارا تھوڑی کر دیا تھا، جہاد کرنا پڑا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ابھی سورہ اعراف کے بعد اگلے ماہ شروع ہو جائے گی سورۃ الانفال، اور اس کے بعد سورہ توبہ، ساری کی ساری جہاد کی آیات۔ اب ان میں سے آیتیں نکال کے جو پریکٹیکلی میدان میں اترنے کا کہہ رہی ہیں،
ان کو نکال کے بندہ تسبیح پہ پڑھتا رہے، اور جب میدان کا کوئی کام آئے تو چوہے کی طرح بیل میں گھس جائے اور کہے کہ باہر تو پھر شہادت چیز تو اچھی ہے لیکن جان سے مار دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں جاتا، ورنہ شہادت ہے بڑی اچھی چیز۔ تو یہ تو نہیں، قرآن کو اگر آپ دیکھیں پوری ایک پریکٹیکل تحریک ہے جو انسان کو میدان میں رہنا سکھاتی ہے۔ ابھی اس تحریک میں سے ساری جو اس کا اصل ولولہ اور جذبہ تھا وہ نکال کے اس کو ورد وظیفے بنا دیا، یہ کرو آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو جائے گا، یہ کرو گے آٹومیٹیکلی 100 بار یہ کرو تو یوں اس طرح کرتے۔ روح دین جو اللہ کے راہ میں نکلنے کی، مشکلات کو چیلنج کرنے کی اور مشکلات برداشت کرنے کی جو راہ تھی، کہ اسی کے نتیجے میں اللہ نے عزت و افتخار کا، عزت اور اقتدار کا وعدہ کیا ہے، وہ بھول گئے، لہذا غلامی پر آمادہ ہیں اور غلامی میں خوش ہیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی دین کو سمجھتے ہیں، آیات قرآن کو اور تسبیحات وغیرہ کو جن کو میں ورد وظیفے کہتا ہوں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جائے اور جناب اس وظیفے کا سہارا لیا جائے۔ باقی دین کے جو آیا تھا، اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے ہر آئین پر اس دین کو غالب کر دے، اس لیے بھیجا ہے، اس سے دور دور کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات کرو کہ تو وہ تو امام زمانہ آئیں گے تو کرنا ہے، ہم نے تو یہی کام کرنا، ادھر ڈال کر ہر بہانہ، خود دین پر پوری طرح عمل نہ کرنے کا، دین کی ویلیوز اور دین جو اہداف دیتا ہے انسان کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اس سے بزدلوں کی طرح بھاگ جائے۔ اسے کہتے ہیں دین کی تحریف، دین کا چہرہ مسخ کر کے کوئی اور چیز لوگوں کو دے دینا کہ اس سے ڈگڈگی بجاتے رہو اور اپنے دین کا جو تمہارا وہ ایک نشہ ہے اس کو پورا کرتے رہو۔ کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ نے پھر امید دلائی، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، کس لیے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اور اس کے بعد دیکھے گا کہ پھر تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ابھی یہ فرعون وغیرہ کو چیک کیا گیا ہے، ان کو دے کر اقتدار پھر تمہیں دے گا، ان قریب امید ہے خدا تمہیں زمین میں وارث بنائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ جب بھی کسی کو اقتدار دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بڑا لاڈلا ہو گیا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ کر دیا نا، چیک کرنے کے لیے دیتا ہے کہ کیا کرتے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اگر ایک قوم مسلط ہے دوسری قوم پر، مثال کے طور پہ دونوں کی آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی کہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ فرعون جو تم پہ مسلط تھا یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ لیکن دوسری طرف فرعون وہ بھی ہر انسان کی آزمائش ہے، ظالم کی بھی آزمائش ہے، مظلوم کی بھی آزمائش ہے، اور دونوں کو اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے جا کر۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور زمین میں تمہیں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ 130، اور ہمارے لیے بھی یہی قرآن میں آیا ہوا کہ اب تمہیں دیا جائے گا تاکہ مثلا اب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی یہ دین کی امانت سپرد کی تاکہ دیکھے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں مسلمان۔ 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، وہ جو سنت خدا کل بیان ہوئی تھی کہ جب ہم نبی بھیجتے ہیں تو پہلے پھر سختی اور مصیبتیں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، پکڑ لیا اس سے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ آئے، فرعون اکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قحط مسلط کر دیا اور ان کی پیداوار بہت کم ہو گئی۔ کس لیے؟ لعلہم یذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔
لیکن جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ 131 کیا کرتے تھے یہ فرعون والے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پس جب ان پر کوئی اچھائی آتی تھی تو کہتے تھے یہ تو ہم اس کے مستحق ہیں، ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم پر یہ اچھائی آئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی سختی کوئی برائی ان پر آتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ، تو فال بدشگونی ڈال دیتے تھے موسیٰ اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے، کہتے یہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اگر اچھائی آتی تھی کہتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے، ہم خود اچھے ہیں۔ برائی آتی تھی موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی، سورہ نساء میں یہ آیات گزری ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، آخری رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر کوئی اچھائی آتی ہے کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو رسول پاک سے کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ بے ایمانوں کی روش رہی ہے پہلے، کہ اللہ کے نبیوں پر ساری مصیبتوں کا بوجھ ڈال دینا اور ان پر بہتان لگا دینا۔ یہ یطیرو جیسے کہ آگے آ رہا ہے طائر سے ہے، طائر کہتے ہیں فرشتے کو، پرندے کو، اور یہ پرانے زمانوں میں بھی پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہے نا، مثلا الو جو ہے وہ منحوس ہے، الو بعض قومیں سمجھتی ہیں کہ الو منحوس پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، خرافات ہیں یہ۔ اسی طرح ہمارے ادھر پاکستان انڈیا میں ہے کہ ابھی بھی دیہاتوں میں عورتیں کہتی ہیں کہ جناب وہ کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ تو یہ پرندوں سے فالیں نکالنا یہ ٹرینڈ تھا، تو فال کو ہی طائر کہنا شروع کیا، جیسے سورہ یاسین میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تمہارے بارے میں فال نکالی ہے اور تم لوگ جو ہے وہ منحوس ہو، بدشگونی تمہاری وجہ سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انما طائرہم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ خود بدشگون ہے جو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بدشگونی کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کون منحوس ہے اور کون منحوس نہیں ہے، کون بابرکت ہے۔ 132 اس آیت میں اب ڈٹائی کی اور پروپیگنڈے کی انتہا ہے، توجہ فرمائیے۔ وقالو، اور یہ فرعونی کہنے لگے، فرعون اور اس کے جو بھی پیروکار تھے، وقالو، اور کہنے لگے مہما تأتنا بہ من آیت، تو جو بھی آیت جو بھی نشانی لے کے آ جا، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اور پھر وہی لوگوں کی تاکہ افکار کو موڑیں، کیا کہنے لگے؟ لِتَسْعَرَنَا بِهَا، ہم پر جادو کرنے کے لیے، یعنی تو جادوگر ہی ہے۔ یہ جادوگر نبی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ عوام یہ نہ سوچے کہ برحق ہے، بلکہ یہ سوچے کہ ادھر دماغ چلے جائیں کہ یہ جادوگر ہے۔ صحیح بات کی طرف پروپیگنڈے کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو ایسے الفاظ بولو کہ لوگوں کے ذہن اور طرف توجہ کر لیں، سوچے ہی نہ کہ یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی ہی نشانی لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، جو مرضی تم جادو کرو ہم پر، اور یعنی جو معجزات تھے ان کو یہ جادو کہہ رہے۔ 133 اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پے در پے کئی عذاب بھیجے۔ ہوتا کیا تھا؟ جب ایک عذاب آتا تھا ان پر تو اس سے جب تنگ آ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپنے رب سے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اس کے بغیر نہیں ٹلنے والا۔ جب یہ ان کو کنفرم ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کہ تو اپنے رب سے دعا مانگ کہ یہ ٹال دے، اور ہم پکا وعدہ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب عذاب ٹل جاتا تھا یہ پھر اسی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے اپنی اس پر باقی رہتے تھے، ڈٹائی پر۔ تو یہ ان عذابوں کا تذکرہ آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اور ہم نے
ان پر طوفان، یہ جو روایات ہیں ان کے مطابق بہت تیز قسم کی بارش برسی تھی ان پر. والجراد، جراد یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے، جو یہ ابھی مثلا آیا ہوا تھا، فصلوں کو جو کھا جاتی، یہ باری باری ان پر آئے. والضفادع، ضفادع یہ جو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، خدا بہتر جانے، کہ جو ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، کھانے پینے کی چیزوں میں گھس جاتی تھی، کہیں بھی ان کو سکون نہیں لینے دیتی تھی وہ. والدم، معذرت چاہتا ہوں، جراد کے بعد قمل، قمل یہ جوئیں یا چھوٹی چھوٹی مکھیاں. ضفادع مینڈک، مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ان کے برتنوں میں، ان کے گھروں میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی تھی، سوئے پڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے. اس طرح مینڈکوں کا عذاب ان پر آیا. والدم، اور خون، جو دریائے نیل بہتا تھا وہ سرخ ہو گیا اس کا پانی. آیات مفصلات، مفصل یعنی جدا کر دینے والی، حق کو باطل سے، یعنی یہ ایسی آیات تھی، ایسی نشانیاں تھی اللہ کی کہ جو صحیح اور غلط کو جدا کر دینے والی تھی. یہ ہم نے بھیجا ان پر. فاستکبروا، لیکن یہ پھر بھی اکڑے رہے، تو انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ ایک مجرم قوم تھے، یعنی جرائم پیشہ تھے، عادی مجرم قوم تھے. یہ صرف اس وقت تک یہ بات مانتے تھے جب تک وہ اپنا مطلب نہ نکل جائے، اور جیسے ہی مطلب نکل جاتا تھا وہ عذاب ٹلتا تھا، یہ پھر وہی اپنی سابقہ روش پر آ جاتے تھے. یہ جو عذاب بتائیں گے ان کا تورات کے اندر بھی ذکر موجود ہے. 134. اب جب عذاب آتا تھا تو کیا کرتے تھے اللہ نے بیان فرمایا ہوا. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، رجز کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر جیسے اضطراب ہوتا ہے کسی چیز میں، اس کے لیے پھر یہ عذاب کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انسان میں اضطراب پیدا کر دے، لرزش پیدا کر دے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب بھی ان پر کوئی بلا یا عذاب نازل ہوتا، قالو، تو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ جو اس نے تیرے ساتھ عہد کر رکھا ہے، اس کے سبب دعا مانگ. یعنی ان کو آپ دیکھیں پتہ چل گیا ہوا تھا کہ موسیٰ کوئی بڑی چیز ہے، یہ موسیٰ کے رب کی طرف سے آ رہے ہیں اور فرعون کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، لیکن اپنی سرداریاں اور اپنی کرسیاں اور اپنے مال و دولت یہ سب خطرے میں لگ رہے تھے حضرت موسیٰ کی کامیابی کے نتیجے میں. لہٰذا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ پھر دوبارہ ٹیڑے ہو جاتے تھے. تو کہتے تھے جب بھی کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو آپ فکر ہی نہ کریں، یقیناً ہم پکا وعدہ کر رہے ہیں آپ سے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ بھی حتماً آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. یہ فرعون کے گویا قوم آتی تھی حضرت موسیٰ کے پاس جب تنگ آ جاتی، یہ فرعونیوں پر عذاب آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 135 میں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ایک مقررہ مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو ٹال دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اچانک اسی وقت وہ بھی اچانک بجائے اپنے عہد پہ باقی رہنے کے اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے، پھر ویسے کے ویسے، اور بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ جو کہا ہوا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے، یعنی گویا وہ اللہ کے پاس فکس تھا کہ اگر انہوں نے اس عذاب کے ہٹ جانے کے بعد بات نہ مانی تو اتنی مہلت ہے پھر دوبارہ ان پر اگلا عذاب آ جائے گا. یعنی بچنے والے نہیں تھے اللہ کے ان عذابوں سے.
136۔ اور یہ جب چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی، یہ سارے امتحانوں میں انہوں نے کسی سے عبرت نہ لی فرعونیوں نے، تو پھر لاسٹ والا عذاب اللہ ذکر فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سبب وہی ہے قرآن جو بتاتا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان کے بارے میں غفلت کا شکار تھے۔ غافل ہو جانا، جیسے خطرہ سامنے کھڑا ہو، انسان اسے غافل ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں طوفان آیا ہے، مینڈک آ گئے، کیڑے آ گئے، ٹڈیاں آ گئی، سب اتنے عذاب آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت کا شکار تھے۔ اس وجہ سے پھر اللہ نے اکٹھا ان سے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 137 میں وہی بات کہ جو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہی تھی اس وقت کہ جب فرعون فل اقتدار میں ان پر مسلط تھا اور حضرت موسیٰ کی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ بھی یوں ہی کہتے تھے، رسول اللہ بالکل ابتدا میں کہتے تھے مکے کے سرداروں کو کہ اگر مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرا ساتھ دو تو کیسر و کسرا کا جو اقتدار ہے وہ تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ اور وہ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ دو بندے تو ساتھ ہیں کوئی نہیں اور بات تو سنتا کوئی نہیں، اور کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاورز، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ یہ کام کرو تو امریکہ اور جناب یورپ جو ہے وہ کرتے، اس کا جوک کریں گے۔ حالت دیکھو اس کی۔ وہ اقبال کا شعر ہے، اگر میں غلط نہ پڑھوں تو، آج بھی ہو گر، ایسا شعر ہے، براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں آیا تھا، نکل گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ ایمان خالص اگر وجود میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں جیسے وہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے، ایئرپورٹ نہ ہو تو لینڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کو، خاص رحمتوں کو نزول کے لیے ایک صاحب ایمان، ایک ایمان والی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان والے قلب کی ضرورت ہوتی ہے، قلوب کی ضرورت ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصی تائیدات اور نصرتیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے، لیکن ایک خاص تعداد میں ہو تو، ورنہ یہ کہ اگر کوئی اٹھے تو ممکن ہے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ کربلا والے شہید کر دیے گئے، لیکن آپ اللہ کا کام دیکھیں کہ کربلا کا کیسا چرچا ہے دنیا میں، عزت و افتخار۔ غیر مسلم بھی امام حسین کا جب نام لیتے ہیں، مثال دیتے ہیں جب، تو امام حسین کا نام ذکر کرتے ہیں انسانیت کے ایک منجی کے طور پر، اور انسانیت کو عزت اور افتخار کا سبق سکھانے والے بہترین ایک عظیم الشان ہستی کے طور پر۔ اور جو اس وقت ایک صاحبان اقتدار تھے، ان کے نام آپ کو پتہ ہے کس چیز کی علامت بن چکے ہیں، اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ آج کل بھی اگر گوشہ کنار سے کوئی اٹھتا ہے ان کے دفاع کے لیے تو خود بھی ذلیل ہو کے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، ذلت دے ماری جاتی ہے ان کو کہ جو یزید اور یزید کے ساتھیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آج بھی آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کمزور کر دیا جاتا تھا، کمزور کر کے رکھا گیا تھا، کن کی طرف سے؟ فرعونیوں کی طرف سے، ان کو ہم نے وارث بنا دیا زمین کے مشرق اور مغرب کا، جس زمین کو ہم نے برکتوں سے نوازا تھا۔ مراد فلسطین اور شام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ خود مصر بھی، یعنی وہ علاقہ جو موجود تھا اس کے مشرق اور مغرب، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اللہ نے پورا کر دیا وعدہ۔ کیوں؟ بِمَا صبر، جو انہوں نے صبر کیا تھا۔
بنی اسرائیل نے خرابیاں بھی بہت کی ہیں، لیکن جب ان کو ملا ہے فلسطین تو جہاد کے نتیجے میں ملا ہے۔ بالآخر 40 سال دھکے کھانے کے بعد وہ جو فرعون کی زیر سایہ پرورش پائے ہوئے جو لوگ تھے، غلامانہ ذہنیت والے اور بزدل، جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اور کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑو جا کے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے پھر سزا دی 40 سال۔ 40 سال کیوں؟ 40 سال میں یہ جو بزدل اور بیکار اور جرت نہ رکھنے والے اور جرت مندانہ فیصلوں کی جن کو عادت ہی نہیں ہے، غلام پرورش پائے ہیں، ان کی ذہنیتیں وہ مر کھپ جائیں اور صحرا کی سختیوں میں اور آزادانہ ماحول میں جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ جوان ہو جائے۔ پھر ان سے کہا گیا جہاد کرو، انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو فتح دی، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کے سبب۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور دوسری طرف کیا کیا اللہ نے؟ دمرنا یعنی تہس نہس کر کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا۔ فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی اقتدار فرعون تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں توجہ فرمائیے، یہ بالترتیب نہیں ہے، اب جو بات آ رہی ہے یہ پہلے ہو چکی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو اقتدار ملنے سے یہ بہت بعد میں ملا ہے۔ یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے 138، یہ اس زمانے کی ہے جب دریا پھٹا اور بنی اسرائیل نے بیچ میں سے اسے کراس کیا، یہ پہلے کی ہے، لہذا مکس اپ نہ ہو جائے۔ 138 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بڑی اچھی طرح توجہ فرمائیں آپ، ان کو عادت تھی، مانوس تھے فرعون کے زمانے میں، فرعون کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور جو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو سامری نے بھی بچھڑا بنایا تھا، یہ مصری قدیم جو تھے اس علاقے کے لوگ یہ بچھڑے کو بھی پوجتے تھے، بچھڑوں کے بت بناتے تھے۔ کیا سبب تھا خدا جانے۔ تو اسی لیے سامری نے بھی بت اسی کا بنایا جس سے یہ مانوس تھے، جلدی ان کو اپیل کیا اس نے۔ یہ بھی قوموں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ بعض قومیں وہ قومیں کہ جو اپنا سابقہ دین چھوڑ کر نیا آئین اپناتی ہیں، اگر پوری طرح بتانے والے انہیں نہ بتائیں تو وہ جو ان کی پچھلی رسمیں ہوتی ہیں اس کو بھی تھوڑا بہت تبدیل کر کے نئے دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سیٹسفیکشن بھی ان کی برقرار رہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا تو اس سے زیادہ الرجی ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ خود تلاش کریں کہ بوجھو تو جانیں۔ تو وہ جو ہندوستان ہندو معاشرے کی جو تھی پرانی رسومات فلان، ان کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر کے، تھوڑا میک اپ وغیرہ کر کے، اور مثلا اگر وہ بھجن پڑھتے تھے تو یہاں پہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسمیں وہی ہیں، نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ اہل بیت اطہار نے وہ طریقہ بتایا، لیکن رائج ہے، اور اس کا کوئی تھوڑا نام بھی لے تو وہ لگتا ہے کہ یہ تو ارکان دین میں سے کسی رکن کا انکار کر دیا، اور جو واقعاً ارکان دین ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اوپر سے اٹھا کے نیچے مار دی گئی۔ تو آپ کو شباہتیں نظر آئیں گی ہندو کلچر کے درمیان اور مسلم کلچر کو، وہ اسلام کی نہیں ہے، لیکن بتانے والوں نے صحیح طرح سے سٹینڈ نہیں لیا اس کے خلاف، تو وہ چیزیں پھر مسلمانوں کے کلچر میں بھی گھس گئی، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو مثلا
یہ نہ کیا تو مردہ ہی نہیں بخشا جائے گا، یہ نہ کیا تو پتہ نہیں شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری قسم کی رسمیں کہاں سے آئی ہیں؟ انڈین کلچر سے آئی۔ تو یہ اسی کے اثرات قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، فرعون جیسے ظالم سے نجات دی۔ کتنی گہری جڑیں ہوتی ہیں سابقہ اپنے عقائد کی اور افکار کی، کتنی گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا کام کہ کیا کر دی، بت پرستی کے شرک کے یعنی آثار مٹا کے رکھ دی، اور ایک اللہ کی طرف اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور خالص توحید خالص، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا آئین۔ اور ابراہیم چیمپئن توحید کے، ایک نوجوان پوری قوم کے ساتھ وہ سیدھا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تمہارے عقل و نہیں ہے تمہارے اندر، ان کو خود ہی تو بناتے ہو اور ان سے تم مانگتے ہو اور ان سے یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اور اللہ کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اب آپ سوچیں یہ سن کے حضرت موسیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہ۔ موسیٰ سجیشن، قوم سجیشن لے کے آئیے نبی کے پاس کہ جیسے ان کے معبود ہیں، کتنے پیارے، میں یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا اللہ، ہم کس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھو، اس کو بندہ چوم بھی سکتا ہے، اس کو ہاتھ بھی پھیر سکتا ہے، اور اس کو گھر بھی لے جا سکتا ہے اپنے ہر وقت۔ تو ہمیں بھی ایسے بنا دے، ہمیں بھی ایسا اللہ بنا دے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہو اور ہم اس کی عبادت کریں اور اس سے تھوڑا مثلا قرب حاصل کریں اس کا۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تم بہت ہی جاہل قسم کے لوگ ہو، میں تمہیں کیا کہتا ہوا لایا ہوں، اور تم نے جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کتے کی دم کو کہتے ہیں کسی نے اتنے سال رکھا تھا پائپ میں، اور جب وہ جیسے ہی نکلی وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو یہ جب تک ان پہ خطرات ہوتے صحیح رہتے تھے، جیسے ہی تھوڑا ماحول آزاد ہوتا تھا تو اپنی واپس وہ کتے کی دم کی طرح اپنے ٹیڑھے کاموں کی طرف یہ جانے لگتے تھے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا بڑی نادان قوم ہو۔ نادان جو لفظ ہے ہم اردو میں بالعموم بے وقوف اور کم عقل کے معنی میں لیتے ہیں، یہ لفظ فارسی کا ہے نادان یعنی جاہل، جس کے پاس علم نہ ہو۔ 139۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے وہ جو کام کر رہے تھے اس کی حقیقت بیان کی، فرمایا ان ہؤلاء متبر ما فیہ، کہ بے شک یہ قوم جو کچھ کر رہے ہیں، جس کام میں پڑے ہوئے ہیں بت پرستی میں، یہ برباد ہونے والا ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں، اس بت پرستی کی رسمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ باطل ہے ان کا عمل۔ تم کہہ رہے ہو میں تمہیں بھی پھر دوبارہ اسی کام پہ لگا دوں، جو بنیادی ترین کام ہے جو میں کرنے آیا ہوں اس سے ہٹ کر۔ 140 آیت، اور اس کی مزید وضاحت فرمائی حضرت موسیٰ نے، قال اغیر اللہ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود بنانا چاہوں؟ یعنی توجہ فرمایا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجسم بنا دے، یعنی کوئی مجسم چیز اس کے سامنے عبادتیں وغیرہ کرنا یہ نہیں منظور، اسی اندیکھے خدا الذین یخشون ربہم بالغیب، نہ کہ اس کی کوئی شکل بنا کے، کوئی مورتی بنا کے، کوئی تصویر بنا کے اس کے آگے مراسم ادا کیے جائیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود چاہوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ وہی ہے جس نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے اس زمانے میں، وہی، یعنی صرف وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، جبکہ وہی تو ہے جس نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ آپ قرآن کا لب و لہجہ دیکھیں،
تمام کاموں کو اللہ کی ذات کی طرف وحدہ لا شریک کی طرف پلٹاتا. یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ اور میں نے کیا ہے، کہہ رہے اللہ نے کیا. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے عالمین پر فضیلت دی ہے تمہیں. 141 وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. 142 142 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. یہ کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ اس مقام پہ پہنچ گئے اس وادی میں، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ نے اوپر آنا، اور 30 راتیں جس کو بعد میں بڑھا کے 10 بڑھا کے 40 کر دیا گیا. یہ کس لیے تھا کہ ویسے تو دن رات دونوں شامل تھے، لیکن راتوں کا ذکر کیا اس لیے کہ راتوں کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کے دین کو اپنے اندر اتارنے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے رات کی عبادت کا بہت اہم کردار. لہٰذا آپ دیکھیں رسول اللہ کو بھی حکم دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو اٹھ. الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیوں رات کو یہ کیوں کرنا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کو اپنی طاقت اور بڑھانی ہے، اس لیے کہ عنقریب ایک بہت بھاری بات ہم آپ پر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اور اس کے لیے جیسے ہم نے دیکھا نا، یہ جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وہ اگرچہ بہت ان میں طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے مقابلوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے اور پریکٹس کرتے ہیں تاکہ مثلا آگے بڑھ سکیں، اپنی پچھلی پرفارمنس کو اور بہتر بنا سکیں. تو یہ مثال دے رہا ہوں. تو عبادت شب رسول اللہ کی بھی مثلا اس طاقت میں اضافہ کر رہی، اللہ سے رات کے وقت کا رابطہ. اور حضرت موسیٰ کا بھی راتوں کا ذکر ہوا، اگرچہ دن میں بھی اوپر رہتے تھے نا، کہ دن کو نیچے آ جاتے تھے. بہت اونچا پہاڑ ہے وہ. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ 40 راتوں کی عبادت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ احکامات عطا کیے، شریعت کے جو احکامات تھے بنی اسرائیل کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتوں سے ہم نے اسے تمام کر دیا، یعنی پورا کر دیا. جیسے یہ چلہ بھی، البتہ یہ چلے نہیں کہ جو ابھی مینوفیکچر ہو رہے ہیں چلے الٹے سیدھے، وہ داستانیں بنی ہوئی ہیں. ایک جو ہمارا پیر ہے جس کا یہ مزار ہے، وہ چلہ کیا اس نے دریا میں کھڑے کھڑے ان کا نچلا دھڑ مچھلیاں کھا گئی. وہ پھر بھی پتہ نہیں 40 سال کھڑے رہے کہ پتہ نہیں 40 مہینے کھڑے رہے، اور پھر ان میں سے یہ ہونا شروع ہو گیا اور یہ معجزات. اس قسم کی خرافات گھڑی ہوئی اللہ کے محکم دین کی آیات کو چھوڑ کر اس قسم کی فرسودہ لغویات، داستانیں، اور اللہ یاد ہی نہیں ہے، نہ خدا سے مانگنا یاد ہے. انہی کے جا کر سجدے کر رہے ہیں، انہی کو جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور بولو تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں آگے سے. جن کو قرآن کی جنہوں نے قدر نہیں کی، ان کا علاج ہے کہ ایسے ہی میں عرض کیا کرتا ہوں، میں نے بعض کو دیکھا ہے پیروں کو، وہ اب جب مرید جاتا ہے تو اس کے منہ پہ تھوک پھینکتے ہیں برکت کے لیے تاکہ شفا ہو جائے اس کو. کہتے ہیں میرا بچہ منہ آگے کرو، میری بچی منہ آگے کرو، اس کے منہ پہ تھوک کے مل دیتے ہیں پھر، اور کہتے ہیں شفا ہو. اور ایک پیر صاحب کو دیکھا، میں جانتا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ شرابی تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے اس شراب والے لعاب دہن سے شفا بانٹ رہے لوگوں کو، اور لوگ بیچارے فراڈ میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے. جو
خدا کی نعمت کی بے قدری کرتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور ناداری ان پہ دے ماری گئی. وقال موسیٰ لأخیہ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اور اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئی. وقال موسیٰ لأخیہ، اور جب حضرت موسیٰ جانے لگے کوہ طور پر تو اپنے بھائی سے کہا. وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون، حضرت ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا جانشین بننا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چل. حضرت موسیٰ کو چونکہ دیکھ چکے تھے کتنی ٹیڑھی قوم ہے، تو حضرت ہارون کو نائب بنایا، اپنا جانشین بنایا، اور یہ تاکید کی کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے اور فسادیوں کے راستے پر نہیں چلنا. گویا کہ ان کو تھا کہ یہ بعد میں یہاں پر فساد ہوگا. اور یہ روش انبیاء ہے کہ اپنے جاتے ہوئے کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں کہ جس میں وہ صلاحیت ہو اور وہ اسی راستے پر قوم کو، امت رسول کو چلا سکے جس راستے پہ جو راستہ نبی نے دکھایا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، یہ آج کے لیے آخری آیت ہے 143 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے، یعنی وہ 40 راتیں جب تمام ہو گئی اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا. کلیم اللہ حضرت موسیٰ کو کا لقب ہے اسی وجہ سے کہ اللہ نے کلام کیا ان سے. جب کلام کیا، قال رب ارنی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ وہ کہنے لگے کہ میں نے یا اللہ، اب اپنے عشق میں، شوق میں مطالبہ کیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر بعض یعنی جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مطالبہ حضرت موسیٰ کا جو تھا وہ اپنی قوم کے لیے تھا، قوم کی تعلیم کے لیے، جبکہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ تو اوپر اکیلے تھے، قوم نے تو اللہ کو دیکھنے کا جو بانے بازی کی تھی وہ بعد میں کی تھی. یہ تو جب اللہ نے کلام کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے دیکھنا ہے، نہ کہ قوم والے لوگ بھی ساتھ تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر یہ توجہ کریں، یہی والا مطالبہ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی کیا اور کہا کہ وَقَالُوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ ہم تیری بات نہیں ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم بالکل سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو پھر تم پر بجلی گری، بجلی نے تمہیں آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. مطالبہ ایک ہی ہے بظاہر، لیکن اللہ کا رد عمل دو طرح کا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت الگ الگ ہے. نیت انسان کی اس کے کام کے نتیجے کو مثلا ڈیفائن کرتی ہے. ایک دفعہ خلوص سے بندہ ایک بات کر رہا ہے وہ اور چیز ہے، اور ایک دفعہ ڈھٹائی کی وجہ سے، بہانے بازی کی وجہ سے کہ اس کو بہانہ بنا کے بات نہیں مانیں گے اس وجہ سے کر رہا ہے. تو جو نیت ہے اسی کے مطابق ریئیکشن بھی ہے. جب بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تو چونکہ بدنیت تھے عذاب آیا ان پر، اور جب حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا تو اللہ نے حتیٰ کہ ڈانٹا بھی نہیں. دیکھیں آپ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے پروردگار مجھے دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں، یعنی مجھے جلوہ دکھا اپنا. قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا تم مجھے ابداً، ہرگز موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ دیکھنا اس آنکھ سے، اس کی آپ کو پتہ ہے یہ آنکھ خاص چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور جن سے لائٹ ریفلیکٹ ہو، جو مادی ہو،
حتیٰ کہ وہ مادی چیزیں بھی کہ جو جن سے لائٹ گزر جاتی ہے یہ آنکھ ان کو نہیں دیکھ پاتی. ابھی مثلا ہوا ہے، مادی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں نظر آ رہا ہمیں ہوا، مگر یہ کہ ڈسٹ ہو، ہوا اڑا رہی ہو تو پھر نظر آتا ہے، ورنہ نظر نہیں آتا. جسم ہونا ضروری ہے، محدود ہونا ضروری ہے کہ مثلا ادھر اللہ ادھر ہے تو پھر ادھر نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے توحید پروردگار کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو، کہ جو کہتا ہے کہ وہ اس طرف ہے اس نے وہ بھی غلط ہے، اور جو کہتا ہے مختلف طریقوں سے مولا نے بیان کر دیا. تو ظاہر ہے کہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اے موسیٰ تو اس پہاڑ کی طرف نظر اٹھا، پہاڑ کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِ، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. یعنی اگر اس پہاڑ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو تجلی تیرا پروردگار اس پہاڑ پر دکھانے لگا مثلا، جیسے آگے آ جائے گا، تو اگر یہ اس کے نتیجے میں ٹکا رہا اتنا مضبوط پہاڑ، تو پھر تو بھی دیکھ لے گا. اب وہ تجلی کیا تھی خدا بند عالم بہتر جانتا ہے، ہم اس کو نہ ادراک کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا، کہ بعد میں بتاتے کہ وہ تجلی کیا چیز تھی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی وہ گویا کہ کوئی فریکشن آف اے سیکنڈ میں بے ہوش ہو گیا، ان کو ہوش ہی نہیں رہا. ورنہ آہستہ آہستہ بندہ بے ہوش ہو تو پہلے جب طاری ہونے لگتی بے ہوشی زمین پہ بیٹھ جاتا ہے کم از کم کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو جس حالت میں تھے اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے. اور خر دھڑام سے گرے، آواز کے ساتھ کوئی چیز جب گرتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب یہ جو ہم بھی کہتے ہیں نا افاقہ ہوا، جب ان کو جب ہوش میں آئے تو پھر نہیں کہا کہ میں پھر مجھے ایک دفعہ اور چانس میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال سبحانک، کہنے لگے تو ہر عیب سے پاک ہے کہ تو ان محدود آنکھوں سے مثلا دیکھا جا سکے. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. یعنی میں سب سے سبقت کرتا ہوں کہ تجھ پر ایمان لانے میں. ایسا نہیں کہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، نبوت ملی تھی اور گئے تھے وہاں پہ، لیکن گویا کہ دوبارہ تجدید کہ میں کوئی دوسرا بھی نہیں ہوں، میں سب سے پہلا تیری باتوں پر ہر چیز پر ایمان رکھنے والا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد.